الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آنے والا بار کا دن، اس میں شعبان کی 29 تاریخ ہوگی۔ اس دن رمضان کا چاند نظر آ سکتا ہے، اور اتوار کو پھر ہم سب انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، اور اگر بار کے دن چاند نظر نہ آیا تو اتوار کے دن چاند پکا اور پیر کا روزہ بھی پکا۔ میرے دوستو، رمضان المبارک اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کا ذکر صرف حدیثوں ہی میں نہیں، بلکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ رمضان مہینے کا بھی، رمضان میں روزے رکھنے کا تو ہے ہی، اس مہینے کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور وہی آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اور اتنا بابرکت مہینہ، اتنا عظیم الشان مہینہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری عشرے میں، یہ لفظ میں نے بولے لیکن آپ سمجھے نہیں ہوں گے شاید، چلو خیر، امید ہے کہ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ آپ سہارنپور میں رہتے ہیں اور کتاب سنتے رہتے ہیں۔ ہاں، شعبان یہ مہینہ ہے جو چل رہا ہے، اس کے بعد آئے گا رمضان، اور عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو۔ تو شعبان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں سے کسی دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا، اور اس وعظ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو رمضان مہینے کے بارے میں کچھ ہدایتیں فرمائی، کچھ نصیحتیں فرمائی، کچھ حکم دیے۔ یہ اللہ اکبر، اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کے اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے، میں بھی آج آپ کے سامنے رمضان المبارک کے متعلق ہی کچھ عرض کروں گا، اور وہی عرض کروں گا زیادہ تر جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ پہلے میں آپ کو عشق و محبت کے 2 قصے سناتا ہوں، پھر چلیں گے آگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، بار بار آپ ان کا نام سنتے ہیں۔
کسی نے دیکھا کہ اپنی اونٹنی ایک گھر کے چاروں طرف گھما رہے ہیں، اونٹنی کے چکر لگوا رہے ہیں اس گھر کی چاروں طرف۔ کسی نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے، اس گھر کے چاروں طرف اونٹنی کیوں گھما رہے ہیں؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں، کہ میں نے دیکھا کہ اس مکان کے ارد گرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی اونٹنی اسی طرح گھما رہے تھے جس طرح میں گھما رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ یہی وہ خوبی ہے اور یہی وہ ان کا عمل ہے، یہی وہ ان کا جذبہ ہے جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان سے بھی راضی ہے، اور جو ان کی اتباع کرے، ان کی پیروی کرے، اللہ ان سے بھی راضی۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اس آیت شریفہ میں یہی بات بیان کی گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی بھنی ہوئی ران کھا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی بھنی ہوئی ران کھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے عثمان یہاں بیٹھ کر کیوں کھا رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بیٹھ کر بکری کی بھنی ہوئی ران کھاتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے میں بھی یہاں بیٹھ کر بکری کی بھنی ہوئی ران کھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کی نقل کیا کرتے تھے، ایک ایک چیز کی نقل کیا کرتے تھے۔ جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے بات یاد آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کہا تو تھا میں نے آپ کو کہ میں 2 واقعے سناؤں گا، لیکن ایک پیارا سا واقعہ، بہت اچھا واقعہ اور بھی یاد آ گیا، وہ بھی سنا کے پھر اس سلسلے کو بند کر دوں گا، دوسری بات کہوں گا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین منتخب کر دیے گئے، خلیفہ منتخب کر دیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کے وصال کے بعد ذمہ دار مقرر کر دیے گئے، کچھ بھی کہہ لیجیے گا۔ تو ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں اے عمر چلو ام ایمن کے گھر چلیں گے۔
یہ ایمن کون تھی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا. اے عمر چلو ایمن کے گھر چلیں گے. اگلا جملہ دیکھیے، اگلا جملہ سنیے. اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی ان کے گھر جاتے تھے. ابو بکر اور عمر ایمن کے گھر جا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی ایمن کے گھر جایا کرتے تھے، تو ہم بھی جائیں گے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچ گئے. یوں تو اس زمانے میں مدینے کے مردوں کا، عورتوں کا حال ہی عجیب تھا. کبھی پھر سنائیں گے. لیکن ایمن چونکہ عورت تو تھی ہی، کمزور دل، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی بھی تھی. تو حضرت عثمان، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب دونوں ان کے گھر پہنچے، وہ بھی سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی یہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ایمن رونے لگی. اللہ. اب سنیے اگلی بات. آپ بات تو ساری سن رہے ہیں، لیکن کچھ بات خاص ہوتی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ایمن تم کیوں رو رہی ہو؟ اللہ رب العزت نے آخرت میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہاں عنایت فرمائیں گے، اور جو اللہ نے ان کو وہاں عنایت فرما دیا ہے، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے اس کی طرف آپ کی توجہ کیوں مبذول کرائی؟ ہمیں تو یہ بات ذہن میں بھی نہیں آتی. ہمیں فکر کس بات کی؟ مجھے کما کے کون کھلاوے گا؟ میرا تو اکیلا ہی بیٹا تھا. یعنی اگر کوئی مرتا بھی ہے تو اسے نہیں روتے. روتے کہیں کو ہے؟ اپنے مفاد کو، اپنے فائدے کو. جی، اس بات کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، کبھی ذہن میں بھی نہیں آتا. حالانکہ برزخ، قبر کہیے، برزخ کہیے، وہ بھی ایک ایسی دنیا ہے جیسی یہ دنیا ہے. وہاں بھی ہمیں رہنا ہے، اور پھر وہاں سے منتقل ہو کر عالم آخرت میں جانا ہے. تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں ہے، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ اس لیے کیوں رو رہی ہو؟ ایمن کا جواب بھی سنیے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ وہاں ہے اس پر راضی ہوں، اس لیے نہیں رو رہی ہوں. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ ہم وحی کی برکت سے محروم ہو گئے. جس طریقے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نئی باتیں، نیا علم سنا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے،
اور آپ کی زبان مبارک سے سن کر ہمیں جو فائدہ ہوا کرتا تھا، دین کا فائدہ، ہم اس سے محروم ہو گئے، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ تو بہرحال میرے دوستو بزرگوں، نیت اچھی ہو تو ثواب ملتا ہے۔ اس وقت یہ مضمون بیان کرنے کی نیت اسی لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان اور روزے کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا تھا، کچھ ہدایتیں، نصیحتیں، احکام صادر فرمائے تھے۔ تو انہی کے اتباع میں، انہی کی پیروی میں آج رمضان سے متعلق ہی کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ میرے دوستو، رمضان المبارک اور اس کا مہینہ، رمضان المبارک کے روزے، مہینہ نہیں، رمضان المبارک کے روزے، شریعت میں ان کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے، اور دین میں یہ اتنے زیادہ ضروری ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور طریقے سے ہمیں سمجھایا، ایک ایسی مثال سے بھی سمجھایا جس سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، جس سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ میرے دوستو، آپ کی مسجد میں ایک ستون تو یہ ہے اور ایک ستون وہ ہے، یہ دونوں ستون کیوں لگائے گئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ دونوں ستون اس لیے کھڑے کیے گئے ہیں، یہ دونوں پلر اسی لیے کھڑے کیے گئے ہیں کہ اگر یہ پلر ہٹا دیے جائیں تو یہ لینٹر نیچے آ جائے گا، نیچے گر جائے گا۔ تو دیکھو اس عمارت میں ان دونوں ستونوں کی کیا اہمیت ہے اور ان دونوں ستونوں کا کیا مقام ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے واسطے بالکل اسی طرح ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے 5 پلر ہیں، اسلام کے 5 ستون ہیں۔ یہ کیسے ہاں وہ بات تھوڑی سی سمجھانی پڑے گی، اور آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی سے کچھ دن پہلے ایک شامیانہ کھڑا کرتے تھے، شامیانہ، اس میں ایک ستون، ایک ڈنڈا یا کیا کہیے آپ، وہ تو بیچ میں لگاتے تھے، اٹھ جاتا تھا اوپر تک وہ، جی، اور ظاہر بات ہے کہ 4 ستون، 4 ڈنڈے اس کے چاروں طرف بھی باندھنے پڑیں گے، لگانے پڑیں گے، جبھی وہ خیمے کا سائے کا کام دے گا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جس طریقے سے ایک شامیانہ ہو اور وہ 5 ڈنڈوں پر کھڑا ہوتا ہے، ایک بیچ میں اور 4 چاروں کونوں پر، پھر وہ ایک گھر بن جاتا ہے، ایک عمارت بن جاتی ہے، اور اس میں بہت سارے آدمی آرام سے، سکون سے، گرمی سے بچ کر، بارش سے بچ کر، سردی سے بچ کر وہاں آرام کر سکتے ہیں، اپنا وقت گزار سکتے ہیں، اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور آپ پہلے اسی ستون کو سمجھ لو، اسی شامیانے کو سمجھ لو
اگر وہ بیچ والا ڈنڈا ہٹا دیا گیا تو سارا کا سارا نیچے آ جائے، اور اگر چاروں کونوں میں سے کوئی ایک ہٹا دیا گیا تو وہی کونا ڈیمیج ہو جائے گا، گر جائے گا۔ تو وہ جو حدیث پاک ہے بنی الاسلام علی خمس، وہ اسی طریقے سے ہے۔ جی کلمہ شہادت کا اقرار وہ تو بیچ والا ستون ہے، بیچ والا ڈنڈا ہے، پورا خیمہ اسی پر رکا ہوا ہے۔ اور نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ چاروں اس خیمے کے، اس شامیانے کے باقی 4 ڈنڈے ہیں جس پر وہ عمارت اور وہ خیمہ رکا ہوا ہے، اور ان چاروں میں سے کوئی ایک گر جائے گا تو ادھر ہی کا حصہ گر جائے گا۔ اب آپ اسی مثال سے سمجھ لیجئے گا کہ ان 5 احکام کی 5 احکام، ایک زبان سے کلمے کا اقرار کرنا، توحید کا اقرار کرنا، اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور روزہ رکھنا، اور حج کرنا، یہ کتنے اہم اور کتنے محترم بشان حکم ہیں۔ اسی واسطے میرے بزرگوں اور دوستوں، ان کا حکم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے فرض ہونے کو انکار کر دے، فرض ہونے کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے دار کا مذاق اڑاوے تو اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص ایسی بات کہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کو پسند نہیں کرتا، روزے کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتا ہے، گویا کہ نعوذ باللہ اللہ بھی کی غلطی نکالتا ہے کہ بھئی پورے رمضان کے مہینے فرض نہیں کرنے چاہیے تھے، اور کم سے کم ہم مزدوروں کو تو چھوٹ دینی چاہیے تھی، تو وہ اس حکم کو ناپسند کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ اتنے محترم بشان حکم ہے، اور اگر کوئی ان کو فرض تو مانتا ہے لیکن اپنی کوتاہی اور کمی کی وجہ سے روزے نہیں رکھتا، تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ایمان سے تو وہ خارج نہیں ہوگا، اسلام سے تو وہ خارج نہیں ہوگا، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے کہ وہ اپنے دین کی عمارت ڈھانے کدھر پہ ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان میں روزہ رکھنے کی فضیلتیں تو انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے۔ میں آج آپ حضرات کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، نمبر 1، یہ آیت شریفہ جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس سے آگے چل کر کہا گیا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں زندہ موجود ہو اس پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ من شہید منکم الشہر، اس کا مطلب یہی ہے فلیصم، اس پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ یہاں ماشاءاللہ علماء بھی موجود ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے ترجمہ کرنے میں کوئی مبالغہ کیا ہے۔ آپ نے امر غائب کا ترجمہ یہی کیا ہوگا، چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد، تو یہ فلیصم امر غائب ہے، اس کا یہی ترجمہ ہے جو میں کر رہا ہوں کہ اس پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، جو مسلمان رمضان المبارک میں زندہ موجود ہے
اس کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے. ہر شخص کے ذمے روزہ رکھنا فرض ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے. جی بس اتنی بات ہے، اس سے آپ اسے چھوٹ نہ سمجھیے، بلکہ یہ سمجھیے گا کہ کتنا لازم اور ضروری حکم ہے. جو شخص اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو ہر وقت دوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ، روزہ اس پر بھی فرض ہے، روزہ اس پر بھی فرض ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم میں وہ بھی داخل ہے. بس اس کو اتنی رعایت دی گئی ہے کہ چونکہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا اور تیری تندرستی اور صحت ایسی ہے کہ یہ بھی امید نہیں ہے کہ آئندہ تجھ کو روزہ رکھنے کی طاقت حاصل ہو جائے گی، قوت حاصل ہو جائے گی، لہذا تو ہر روزے کا ایک فدیہ دے دیا کر. روزہ معاف نہیں ہے اس پر میرے بھائیوں، روزہ معاف نہیں ہے، روزہ فرض ہے اس پر. بس اتنی رعایت اس کو دی گئی کہ تو بجائے روزہ رکھنے کے فدیہ دے دے، یعنی ایک صدقہ فطر کے برابر ہر روز دیا کر، ایک روزے کے بدلے. اس سے آپ روزے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا محترم شان حکم ہے. ایسے ہی اگر کوئی شخص بیمار ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، ہاں ابھی ماشاءاللہ جوان ہے، ابھی کوئی ایسی عمر نہیں ہوئی ہے کہ ہاں بیماری کوئی ایسی لگی ہے، امید ہے کہ اس بیماری سے ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کے ذمہ فدیہ بھی نہیں ہے. اگر اس وقت روزہ نہیں رکھ سکتا تو جب تندرستی ہو جاوے، جب اتنی صحت آ جاوے، جب اتنی طاقت آ جاوے کہ روزہ رکھ سکے تو پھر روزہ رکھے گا، پھر روزہ رکھے گا. چلو ماشاءاللہ آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں اور بات بھی آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. یوں سن لو، وہ بوڑھا، عربی میں تو اس کو شیخ فانی کہتے ہیں، ہمارے اردو میں کہتے ہیں کرکرا بوڑھا. اگر اس کو بعد میں پھر اتنی طاقت مل گئی، اتنی ہمت اس کے اندر آ گئی کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو میرے دوستو فدیہ ادا کرنے کے باوجود پھر اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. اب روزے کی اہمیت سمجھیں، روزے کی اہمیت سمجھیں. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے واسطے بڑی سہولت رکھی ہے تمام احکام میں، تو اس نے بوڑھے کے واسطے یہ سہولت رکھ دی کہ وہ فدیہ دے دے، اور مریض کو یہ اجازت دے دی کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھے، جب وہ تندرست ہو جاوے تب روزہ رکھ لے. مسافر کو یہ اجازت دے دی کہ اگر وہ سفر میں روزہ نہ رکھ سکے تو گھر آ کر روزہ رکھے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کو کئی بات بتائی. ایک تو یہ بتائی کہ روزہ ان ستونوں میں سے ایک ستون ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ روزہ رکھنا بہرحال فرض ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، کوئی بہانہ ہم کو اس کے واسطے نہیں ڈھونڈ لینا چاہیے، اور روزہ نہ رکھنے کا کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں چلے گا. اور روزہ اگر ہم نہیں رکھیں گے تو یہ مت سمجھنا آپ کہ کچھ نہیں ہوگا. میرے دوستوں بزرگوں، جس طریقے سے اللہ رب العزت کے وعدے بہرحال پورے ہوں گے،
اور یہ کوئی امکان نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو، ہر حال میں اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ میرے دوستو، وہ بادشاہ ہے، زمین و آسمان میں حکومت اسی کی ہے، جو اس نے سزا مقرر کی ہے وہ دینے پر پورا پورا قادر ہے، اور اگر معاف نہ کرے وہ تو دے گا وہ سزا، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ معاف کر دے تو وہ کر سکتا ہے معاف، اور توبہ کرنے والوں کے واسطے معافی ہے۔ تو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی جو نحوستیں ہیں، وہ ضرور سامنے آئیں گی، ضرور سامنے آئیں گی۔ جی، میں وہ وعیدیں نہیں سناتا سب جو روزہ نہ رکھنے والوں کے واسطے ہے، بس 2 بات سناتا ہوں۔ نمبر 1، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ نہ رکھے، یا کوئی روزہ نہ رکھے، ایک ہو بس، آپ ایک روزہ نہ رکھے، مان لو 29 روزے رکھ لے اور ایک روزہ چھوڑ دے بلا عذر کے، تو دوستو پھر وہ اس کی قضا جب کرے گا تو ایک روزے کے بدلے ایک ہی روزے سے قضا ہو جائے گی، یعنی فرض پورا ہو جائے گا۔ لیکن رمضان میں روزہ رکھنے سے اس کو جو برکت اور جو فضیلت اور جو ثواب حاصل ہوتا، اس میں حدیث پاک میں 2 مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر زندگی بھر اس کی تلافی کے واسطے روزہ رکھتا رہے تو بھی زندگی بھر روزہ رکھنے کا وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو رمضان المبارک میں ایک روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ رمضان المبارک میں ایک روزہ رکھنے کی جو برکت اس کو حاصل ہوتی، وہ زندگی بھر اس کے بدلے اگر وہ روزہ رکھتا رہے تو وہ برکت حاصل ہوتی۔ دیکھو، اور دوسرا مفہوم علماء کرام نے، مفسرین محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس کو قیامت تک کی زندگی دے دی جائے اور وہ قیامت تک اس ایک روزے کے بدلے روزے رکھتا رہے تو وہ ثواب اور وہ برکتیں، وہ فضیلتیں اس کو حاصل نہیں ہوں گی جو رمضان میں ایک روزہ رکھنے سے اس کو ثواب اور برکت اور فضیلت حاصل ہوتی۔ تو اس رمضان کے روزے کی اہمیت کو سمجھیے میرے بھائی۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے، مشہور حدیث پاک ہے، سنیں گے آپ، میں آج ہی سنا رہا ہوں اس کو پہلے۔ اس حدیث پاک کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے، 3 سیڑھیاں ہیں۔ پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ کسی نے نہ کوئی دعا کی، نہ کوئی بد دعا کی، نہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا کی یا بد دعا کی، بلکہ پہلا قدم جب رکھا فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور سیدھے کھڑے ہو گئے پھر فرمایا آمین۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کی تفصیل تو وہاں پڑھیں گے آپ۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے منبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کیوں فرمایا؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا برباد ہو جاوے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پاوے
اور اس مہینے میں اس کے احکام اور فرائض ادا کر کے وہ اپنی بخشش نہ کرائے، اس کے روزے چھوڑ دے، اس کی تراویح چھوڑ دے، اس کا احترام اور اکرام چھوڑ دے، وہ برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو رسول جبریل نے کہا کہ برباد ہو جاوے وہ شخص کہ جو اپنے دونوں ماں باپ کو یا دونوں میں سے ایک کو پاوے اور ان کی خدمت کر کے ان کا دل خوش کر کے مغفرت حاصل نہ کر لے۔ یعنی جو شخص ان کی خدمت نہ کرے، ان کی نافرمانی کرے اور ان کو تکلیف پہنچاوے، وہ برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبریل نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی آوے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ میرے دوستو، حضرت جبریل خود نہیں آتے، وہ بھیجے ہوئے آتے ہیں۔ جی وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تو اپنے رب کے حکم ہی سے آتے ہیں۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے جبریل ذرا جلدی جلدی آیا کرو، کہا نا ہم اپنے رب ہی کے حکم سے آتے ہیں، خود اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ تو اللہ نے حضرت جبریل کو فرمایا کہ تم جا کر یہ بد دعا کرو، اور چاہے صاف صاف ایسا حکم آیا ہو یا الفاظ سے سمجھا جاتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تم آمین کہو۔ جی دونوں کا اہتمام۔ تو اللہ خود جبریل کو حکم دے کہ تو بد دعا کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کہ تم آمین کہو۔ کون حکم دے رہا؟ اللہ رب العزت۔ تو میرے دوستو، اس بد دعا کے قبول ہونے میں اور اس بد دعا کے لگنے میں کوئی شک و شبہ باقی رہے گا؟ نہیں رہے۔ ہم یہ اس طرح کی حدیثیں سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے، میں ذرا یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے مجھے کہتے ہوئے، کہنے پڑتے ہیں۔ ایک کان سے سنے دوسرے کان کو نکال دیں اور یہ کہہ رہے ہاں دیکھ رکھا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ میرے دوستو عام بات ہے۔ مجھے قصہ یاد آیا، یہ سوال میرے ذہن میں آیا اور ایک قصہ بھی یاد آیا، وہ قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور وہ ہے تو قصہ لیکن وہ بات جو اس میں بتائی گئی ہے بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کیا ہے وہ قصہ؟ وہ قصہ یہ ہے میرے دوستو، میرے استاد محترم حضرت قاری نعمت اللہ صاحب رحمہ اللہ نے سنایا تھا کہ ایک بادشاہ سے، ایک وزیر سے بادشاہ ناراض ہو گیا۔ اب جب ناراض ہوا تو اس کو ایک سزا تو یہ دی کہ اس کو وزارت سے الگ کر دیا، وزارت کا قلمدان اس سے لے لیا، ایک تو سزا یہ دی، اور دوسری سزا یہ دی اس کو کہ شہر سے، جو دارالحکومت راجدھانی جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو نکال کر ایک گاؤں میں بھیج دیا اور وہاں اس کو زمین و جائیداد دے دی، زمین جائیداد دے دی۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے اس کو دو سزا دی، ایک سزا یہ دی کہ وزارت سے اس کو برطرف کر دیا، اور دوسری سزا یہ دی کہ میں نے اس کو اپنے شہر سے نکال دیا۔
تو میرے دوستو آپ جانتے ہیں وزیر تھا جمع جو خود چوکھی ہوگی اس کے پاس جی، اور گاؤں میں تو زمین آج تو خیر ملتی نہیں، آج سے پہلے تک تو اتنی پڑی رہتی جتنی تھاری مرضی مانگے اتنی گھیر لو۔ تو وزیر صاحب نے گاؤں میں جا کے خوب لمبا چوڑا مکان بنایا، زمین میں باغ وغیرہ لگایا اور موج مستی کرنے لگا جی۔ اس طرف سے بادشاہ کا گزر ہوا، اس کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ جو وزیر تھا اس نے اس وزیر کے مکان اور اس کے باغ وغیرہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ میں نے اس کو سزا دی، یہ تو بڑی موج اور مستی کر رہا ہے۔ یہاں باغ ہے، بڑا سارا قلعہ نمائی مکان ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو چلو ہم تمہیں کبھی پھر بتائیں گے کہ ہم نے ان کو سزا دی یا انعام دیا۔ یہ تو کچھ دنوں کے بعد 2 سال 4 سال 10 سال یہ تو بھی نہیں کہہ سکتے، اسی وزیر کا اسی بادشاہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ یہ تو 2 بچوں کو دیکھا کہ وہ جو تالاب تو ہم کہیں، اور تالاب کا لفظ تو چوکھا، ہم تم تو جوہڑ کہیں، تو جوہڑ میں یوں منہ لگا کر پانی پی رہے جس طریقے سے جانور منہ لگا کے پانی پیا کرتے ہیں۔ تو بادشاہ وہاں ان کی حرکت کو دیکھ کر رکا، اور بادشاہ بہرحال بادشاہ ہوتے ہیں، اس نے ان بچوں کے چہروں کو جو غور سے پڑھا تو یہ سمجھا کہ کسی امیر کبیر گھرانے کے بچے ہیں۔ تو بادشاہ وہی رک گیا اور اس نے کہا کہ یہ معلوم کراؤ کہ بچے ہیں کس کے۔ تو پتہ چلا، آ کر بتایا کہ یہ اس وزیر کے بچے ہیں جس وزیر کو آپ نے برطرف کر کے اپنے دارالحکومت سے نکال کر اس گاؤں میں بھیجا تھا، یہ ان کے بچے ہیں۔ تب بادشاہ نے اس وزیر کو کہا کہ بتاؤ ہم نے اس پر انعام کیا تھا یا اس کو سزا دی تھی؟ آپ بھی سوچو، اس کو وہاں زمین جائیداد دے کر انعام دیا تھا یا سزا دی تھی؟ یہ سزا دی تھی، یہ میرے دوستو سزا دی تھی۔ اس کی اگت خراب ہو گئی، اس کی نسل خراب ہو گئی، جانور ہو گئے وہ بچے۔ اگر شہر میں رہتے، شاہی خاندان میں رہتے تو نامعلوم کیا بنتے، اور اب وہ جانور بن گئے کہ جانوروں کی طرح جوہڑ میں منہ ڈال کر منہ لگا کر پانی پی رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ مت سمجھیے گا کہ ہم نے پورے رمضان کے روزے نہیں رکھے اور کچھ نہیں ہوا، اور یوں مت کہیے گا کہ کچھ نہیں ہوتا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کے اس حکم کی خلاف ورزی کی کیا سزا ملے گی، کب ملے گی، کس طرح ملے گی، کچھ پتہ نہیں اس کو۔ میں محسوس بھی نہیں ہونے کا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ فلاں اس کی سزا ہے۔ بہت مرتبہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو یوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اجی پتہ نہیں ایسا کیا گناہ کر دیا ہم نے، اجی پتہ نہیں ایسا کیا گناہ کر دیا ہم نے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو روزہ نہ رکھنے والوں کے واسطے بلا عذر رمضان میں روزہ نہ رکھنے والوں کے واسطے بربادی ہے میرے دوست، ہے۔ اور وہ کس شکل میں ظاہر ہوگی اس کا پتہ نہیں کس شکل میں ظاہر ہوگی۔ میں اپنی اس بات کو
یہی پوری کرتا ہوں. اور رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے روزے کی اہمیت آپ سب کو معلوم ہو گئی. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ان 2-3 دنوں میں آپ روزہ رکھنے کے واسطے مستعد ہو جائیے گا، تیار ہو جائیے گا، اور اپنا پورا نظام اس مہینے کا بنا لیجیے گا اس طرح پر کہ روزہ بھی رکھنا ہے اور تراویح بھی پڑھنی ہے. دیکھو ایک اگلی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو فتویٰ اور مسئلہ نہیں بتا رہا، وہ مشورہ دے رہا ہوں آپ. ہاں، نہ تو 3 دن کی پڑھیو، نہ 10 دن کی پڑھیو، نہ 15 دن کی پڑھیو، پورے 27 دن کی کم سے کم تراویح پڑھیو اور 27 دن کا کم سے کم قرآن پاک سنیو. 3 دن کا تو ہرگز مت سنیو، 10 دن کا بھی نہ سنیو، 15 کا بھی نہ سنیو، 27 کا بلکہ 29 کا سنیو. اور امام صاحب کو یوں کہیو قرآن پاک اطمینان سے پڑھ، اور رکوع سجدہ اطمینان سے کر، اور اتحیات میں اطمینان سے پڑھ کے کم سے کم اتحیات اور درود شریف، باقی چاہے چھوڑ دے لیکن کم سے کم اتحیات اور درود شریف اطمینان سے پڑھ. پھر دیکھنا تراویح پڑھنے میں کیا مزہ آئے گا. انشاءاللہ ہر آدمی دیکھ لینا تراویح پڑھنے میں پھر کیا مزہ آئے گا. میں آپ کو یہ اس طرح کے واقعات سناتا ہوں تو نہیں، لیکن جب کچھ دوسرا نہیں پاتا تب مجھے سنانا پڑتا. حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں رمضان المبارک گزارتے تھے. 1.25 پارہ 2.5 گھنٹے میں ہوتا تھا میرے دوستوں. 1.25 پارہ 2.5 گھنٹے میں ہوتا تھا، لیکن اس 1.25 پارے کی اور 2.5 گھنٹے کی تراویح پڑھ کے یوں جی چاہتا تھا کہ 10-20 رکعت اور پڑھ لیں. اس لیے میرے دوستوں میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر وتروں سے فارغ ہونے کے بعد 6, 8, 10 رکعت پڑھتا تھا. صبح میں تہجد میں جو پڑھتے تھے رکعت وہ الگ تھی. اس واسطے کہ جب تراویح کی طرح پڑھیں گے، جب قرآن کی طرح پڑھیں گے، جب قرآن کی طرح سنیں گے، اس کا تو مزہ، لذت اور اثر ہی کچھ اور ہوگا. وہ کچھ بھی نہیں. میرے بھائی 50 منٹ لگائے، کچھ بھی نہیں لگایا، سب کچھ وہی چلا گیا بیکار ہی. تو اطمینان سے پڑھو. تراویح پڑھنی ہے، اور 3 دن کی تراویح ایسی نہیں پڑھی جا سکتی، 10 دن کی تراویح ایسی نہیں پڑھی جا سکتی، 15 کی بھی نہیں پڑھی جا سکتی. اس مہینے کو میرے دوستو عبادت کے لیے فارغ کر لو، خالی کر لو. اور ایک بات اور سن لو، چلو جب بات ہو ہی رہی ہے. نفس، شیطان اور جاہل مولوی بھی اور جاہل مولوی تمہیں یہ فتویٰ دے گا، یہ کہے گا اور یہ 3 دن میں 10 دن میں قرآن پورا کر لو، پھر چاہے جہاں پڑھ لیو. یہ ارے میرے دوست، قرآن الگ ایک سنت ہے، تراویح الگ ایک سنت ہے، اور اس تراویح کو صحیح پڑھنا، قرآن کو صحیح سننا، یہ فرض الگ ہے. اگر کاروبار کی وجہ سے بالترتیب قرآن پاک پورا نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں ہے وہاں پڑھنا جہاں 1.25 پارہ پڑھا جاتا ہے. چاہے قرآن پاک کی ترتیب بدل جائے، چاہے قرآن پاک ناقص رہ جائے، یعنی پورے 30 پارے نہ سن سکو آپ، لیکن اطمینان والی تراویح پڑھنا، اطمینان والا قرآن پاک پڑھنا. ہاں امام صاحب جو بھی ہو آپ میں یہاں سب سے میں بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کا خیال رکھنا کہ اکتاہٹ پیدا نہ ہو. ان چیزوں کی رعایت تو آپ ضرور کریں جو قرآن پاک پڑھنے والے کو کرنی چاہیے، اس سے زیادہ وقت نہ لگانا.
تراویح کی سنتوں کا تو آپ لحاظ رکھیں، لیکن ان میں سے بہت سی سنتیں ایسی ہیں جن کے متعلق فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر یہ چھوڑ دی جائے تو درست ہے، اس کی جانکاری لے کر اور پھر پوری نماز کم وقت میں پڑھاؤ۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں اولاد سے، جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں خود اپنے آپ سے، پھر دعاؤں کے لیے جانے لگتے ہیں، پھر وظیفے پڑھنے لگتے ہیں۔ وہ خدا کی مار اور وہ خدا کی پھٹکار کس کی بددعا سے، کس کی دعا سے ختم ہوگی؟ وہ خدا کی مار اور خدا کی پھٹکار کون سے وظیفوں سے ختم ہوگی؟ یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں سوچتے۔ اس لیے رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور ہم اپنے لیے ہدایت چاہتے ہیں، ہدایت، دین پر چلنے والے بن جاویں، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاویں۔ میں ختم کر دوں گا، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی بات بتانی، مجھے پتہ نہیں چلتا، 1 گھنٹہ ہو گیا جی۔ دیکھو، جیسا رمضان گزارو گے انشاءاللہ العزیز باقی 11 مہینے ایسے ہی گزریں گے۔ رمضان المبارک میں روزے نہ رکھنے، تراویح نہ پڑھنے سے اللہ کے رسول کی پھٹکار کسی وظیفے سے، کسی تعویذ سے نہیں، توبہ استغفار سے تو ختم ہو سکتی ہے۔ روزے رکھنا، تراویح اطمینان سے پڑھنی ہے، باتیں تو بہت کرنی ہے، ایک ضروری بات کر کے بس پھر ختم کرنا۔ آپ یہ کہیں گے کہ جی میں تو لکڑی کا کام کروں، جی میں تو پلے داری کا کام کروں ادھر سے ادھر سارے دن، میں تو فلانا کام کروں جی، میں تو فلانا کام کروں جی۔ ہاں میرے دوستوں بزرگوں، ماشاءاللہ آپ شہر سہارنپور میں رہتے ہیں، آپ کے یہاں مفتیان کرام بھی ہیں، دارالافتاء بھی ہیں، ان سے پوچھ لیو کہ جی میں فلاں کام کرتا ہوں، میرے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے لیے یہ اجازت اور رخصت ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں اور اپنی مزدوری کر لوں، اپنا کاروبار کر لوں؟ ہے کچھ چھوٹ یا نہیں؟ چلو میں اگلا سوال بتا دوں جی، جب سردیاں آئیں گی نا کہ میں سچی بتا اللہ قسم میں پھر رکھ لوں گا جی، یوں بھی کہہ دینا۔ میرے دوستوں کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں ہے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ دن کے پہلے حصے میں، جس کو میں اپنے الفاظ میں کہوں ٹھنڈ میں، اور میں اپنے اور الفاظ میں کہوں جب تک کھانے پینے اور سحری کی طاقت رہے اس وقت تک 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے کام کر لو اور پھر سارے دن آرام کرو۔ یہ مت کہنا کہ اس میں کام نہیں چلنے کا۔ میرے دوستو، جب ہمیں معلوم ہے رمضان المبارک میں بغیر کھائے بھی کام چل جاتا ہے، تو معلوم یہ ہوگا کہ تھوڑے خرچے میں بھی کام چل سکتا ہے، تھوڑی آمدنی میں بھی کام چل سکتا ہے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، رمضان المبارک میں جو ہم فضول خرچ کرتے ہیں وہ نہ کرنا۔ کون سا فضول خرچ کرتے ہیں؟ میں آپ سے ہی نام لے لے کے اور اشارے سے پوچھتا، اور جو میرے قیافے میں آتے کہ آپ غریب آدمی ہیں ان سے پوچھتا کہ بتاؤ افطار کے وقت دسترخوان پر کتنے ایٹم ہوتے ہیں؟ شکنجبی بھی ہوگی، روح افزا کا شربت بھی ہوگا، اور نہ معلوم کیا کیا ہوگا، پھلکی پکوڑی چاٹ کھجور، نہ معلوم کیا کیا ہوگا۔ کوئی ضروری ہے یہ چیزیں، کوئی فرد ہے یہ چیزیں، ان کے بغیر زندہ نہیں رہنے کا آدمی۔ میرے دوستو،
سیدھی سی بات ہے، اس وقت ایک تو کمزوری ہوتی ہے دن بھر نہ کھانے کی وجہ سے، تو 2 3 4 کھجور کھا لو، یہ اس طاقت کی جو کمزوری آئی ہے اور جو طاقت ہماری گھٹ گئی ہے اس کی تلافی کرے گی۔ اور ٹھنڈا پانی تو آپ کے سب کے گھر میں موجود ہے ہی، اسی میں 2 لیمو اور تھوڑا سا نمک ڈال لیجئے، چینی بھی ڈال لیجئے ہلکی سی، وہ جو جسم کے اندر پانی کی کمی ہوئی ہے یہ اس کی پورتی کر دے گا۔ اللہ اللہ خیر سلام، پھر روٹی کھاؤ۔ یہ 500 روپے کا روزانہ کا افطار کا کیوں آتا ہے، کس لیے آتا ہے؟ میرے دوستو چلو اگر تم یہ سمجھتا ہو کہ کڑوا مولوی ہے، کسی میٹھے مولوی کو لا کے دکھانا اپنا دسترخوان افطاری کا کہ فضول خرچی میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ حضرت یہ دسترخوان جو میرا لگا ہوا ہے اس افطاری کا، یہ فضول خرچی میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ مفتی صاحب کو دکھا کے تب مسئلہ پوچھ لینا، وہ بتا دیں گے۔ کیوں کرتے ہیں بھائی ہم ایسا؟ جی خام خواہی کی باتیں ہم نے پکا رکھی اپنے خیال میں، سحری میں ایسا کھانا اور افطاری میں یہ سب چیزیں، یہ فضول خرچیاں چھوڑ دو، کم آمدنی میں کام چلے، کم آمدنی میں کام چلے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہی حال عید میں ہے۔ عید کی فضول خرچیاں تو اللہ اکبر، یہ فضول خرچیاں کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اور ان فضول خرچیوں کا جو اور گناہ اور نقصان ہے جو قرآن پاک میں فضول خرچی کے نقصان بتائے گئے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن ان فضول خرچیوں کی وجہ سے ایسی نحوست اس فضول خرچی کی آئی کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکے، اور صرف افطاری اور سحری کے واسطے روزہ نہ رکھ کے اور افطاری اور سحری کے واسطے اتنا کمائیں ہم۔ میرے دوستو بزرگوں، افطاری اور سحری ہلکی کرنا، عید ہلکی کرنا، کم آمدنی میں کام چل جائے گا، کم آمدنی میں کام چل جائے گا۔ ہاں اچھا چلو، ابھی پچھلے 2 سالوں میں کرونوں میں کتنے دن کام نہیں کرا تم نے؟ روٹی ملی ان دنوں میں؟ نہیں ملی؟ ملی؟ تو اگر اس مہینے میں ہم کام نہیں کریں گے یا کم کر لیں گے انشاءاللہ روٹی ملے گی۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں اور میرے بھائیوں، جب ایک کام ہمیں کرنا ہے تو جس طریقے سے ہمارے گھر کی عورتیں ابھی ہیں کیا کہ ہم کو پپڑ بنا کے رکھ رہی، اور آلو کے چپس بنا کے رکھ رہی، سیاں توڑنی تو چھوڑ دی لوگوں نے، کھاتے بھی نہیں، اب تو پھینی کھاویں۔ تو رمضان آنے سے پہلے جب ہم یہ سب تیاری کرتے ہیں تو ہم نے وہ بھی تیاری کی کہ نہیں کی کہ روزہ بھی رکھنا ہے؟ اور وہ تیاری کیا ہے؟ وہ تیاری یہ ہے کہ میں کیا کام کروں، کتنا کروں، کس وقت سے کس وقت تک کروں، تاکہ میں روزہ بھی رکھوں اور تراویح بھی پڑھوں۔ بہرحال بس پھر بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں اتنی آپ کو بتا دوں کہ فقہاء کرام نے کام کاج کرنے والوں کو، اور آپ گاؤں کے رہنے والے ہوں، ساڑھی کاٹنے والوں کو اور فلاں کام کرنے والوں کو، فلاں کام کرنے والوں کو یہ رخصت نہیں دی کہ وہ روزہ نہ رکھیں، بلکہ ان کے لیے حکم ہوا کہ دن کے پہلے حصے میں جس میں طاقت ہوتی ہے اور عموماً ٹھنڈ ہوتی ہے اس میں کام کر لو، جتنی دیر ہمت ہو اتنی دیر کام کر لو، اور باقی پھر آرام کرو۔ تو بہرحال میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان شریف کے روزے رکھنے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سب وہی بات ہے، اللہ کی محبت زیادہ یا مال کی محبت زیادہ؟ دین کی محبت زیادہ یا مال کی محبت زیادہ؟ آخرت کی محبت زیادہ یا دنیا کی محبت زیادہ؟ اب رمضان میں پتہ چلے گا۔
اگر ہم اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور کم آمدنی میں اپنا گزارا کر لیتے ہیں تو اللہ کی محبت زیادہ ہے، آخرت کی محبت زیادہ ہے، دین کی محبت زیادہ ہے، اور نہیں تو دنیا کی محبت زیادہ ہے، مال کی محبت زیادہ ہے۔ ایسے موقع پہ تقابل کے وقت پتہ چلتا ہے۔ بس ابھی میں بات ختم کرتا ہوں میرے بزرگوں اور دوستوں۔ وہ جو 2 واقعے 3 واقعے شروع میں سنائے تھے ہم نے، مسلمانوں کا سچا جذبہ تو وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کی نقل کی جائے، ہر ادا کی نقل کی جائے، اور ایسے محتم بالشان فرض کو چھوڑ دینا، یہ تو آپ کتاب پڑھیں گے، صحابہ کرام سب باتیں بتاتے ہیں، آپ کی ناک ایسی تھی، آپ کی آنکھ ایسی تھی، آپ کی انگلیاں ایسی تھی، آپ کے پیر ایسے تھے، آپ کا سینہ ایسا تھا، آپ کے ہونٹ ایسے تھے، آپ کے دانت ایسے تھے، آپ چلتے ایسے تھے، آپ لیٹتے ایسے تھے، آپ بیٹھتے ایسے تھے، اور نقل کرتے تھے اس کی، جس سے جتنی وہ نقل ہوتی تھی۔ مجھے ایک صحابی کا نام یاد نہیں رہا، بعضوں میں نقل اتارنے کی نا بڑی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا ایک خاص انداز تھا۔ کتابوں میں تو یوں لکھا ہے کہ جس طریقے سے آدمی ڈھلان پہ سے اترتا ہے اس وقت کئی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو فطری طور پر قدم جلدی جلدی اٹھتے ہیں، قوت سے اٹھتے ہیں، اور دوسرے وہ خود بخود ہی تھوڑا سا آگے کو جھک جاتا ہے، یوں سینہ تان کر نہیں چلتا۔ جب ڈھلان پہ سے اتریں گے تو یہ 2 باتیں عام طور سے ہوتی ہیں، تو کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ اس طرح چلتے تھے جس طریقے سے ڈھلان پہ سے آدمی اترتا ہے۔ لیکن ایک صحابی تھے، وہ چلنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نقل اتارا کرتے تھے۔ وہ کئی باہر چلے گئے، کافی دنوں کے بعد مدینہ منورہ میں آئے، مسجد میں آئے، لوگوں نے کہا آپ مسجد سے باہر چلیں اور ہم سب کو اس طرح چل کر دکھلائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ انہوں نے اسی طرح چل کر دکھایا۔ کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا دیکھا تو کوئی کھڑا کھڑا رونے لگا، بیٹھ کر رونے لگا، اور کوئی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کی نقل، کھجور سے روزہ افطار کرو، کھجور سے روزہ افطار کرو، اور کھجور کا بڑا اہتمام کرتے ہیں روزہ افطار کرنے میں، افطاری میں۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر کھجور سے افطار فرمایا کرتے تھے۔ اوہو، کھجور سے افطار کرنے کا تو اتنا اہتمام ہو اور روزہ رکھنے کا اہتمام نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت، اپنا خوف عطا فرماوے، شریعت کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرماوے، رمضان المبارک کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرماوے، اور رمضان کو رمضان کی طرح گزارنے کی ہمیں توفیق